ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا نظير له ولا معين له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات ذوق شوق سے عقیدت و احترام سے عبادت کی نیت سے باواز بلند روشی سے اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد یہ سرائے دہر مسافروں، یہ سرائے دہر مسافروں، بخدا کسی کا مکان نہیں، جو مکین تھے یہاں کل تلک کہیں آج ان کا نشان نہیں، جو مثال طوطی خوش بیاں دم گفتگو سے کو ہر فشاں، وہ پڑے ہیں آج خاموش یہاں کہ دہن میں گویا زبان نہیں۔ قابل قدر حضرات علماء اکرام، معزز حاضرین، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اتحاد گروپ کے زیر اہتمام منعقدہ فکر آخرت کانفرنس چکوال میں احباب کی دعوت پر آج پہلی مرتبہ آپ حضرات سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ بارگاہ عزگی میں دعا ہے پروردگار عالم اپنے فضل و کرم سے مجھ ناچیز کو شرح صدر سے عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بخل نہ کرو، اللہ نے زبان دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ خدا کرے یہ بولتی رہے اور حق سچ کہتی رہے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ اللہ پاک کہنے سننے کے بعد فریقین کو سمجھنے اور اس پر نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک اس تقریب کو، اس محفل کو، اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر ہم سب کے لیے ذریعہ نجات اور ذخیرہ آخرت فرمائے۔ عجیب اتفاق ہے آج کی اس کانفرنس کا میرے لیے کہ کانفرنس کا عنوان ہے فکر آخرت۔ کیا عنوان ہے؟ اور میں جب اس علاقے میں اس گلی میں داخل ہوا تو میرا استقبال مردوں نے کیا۔ یقین ہو گیا کہ یہ جہان فانی ہے۔ قبرستان نے یہ بتلا دیا کہ یہ شہر خاموشاں یوں ہی آباد نہیں، یہ انہی سے آباد ہے جو کل تلک زمین پہ اکڑ کے چلا کرتے تھے۔ آج یہ قبریں آہیں بھر رہی ہیں، آوازیں دے دے کے بتلا رہی ہیں، زمین پہ اکڑ کے نہ چل، ایک دن آئے گا کہ تمہیں میرے اندر آنا ہوگا۔ یہ اپنے انداز میں واز کر رہی ہیں، خطاب کر رہی ہیں، تقریر کر رہی ہیں، ہمیں وصیت اور نصیحت کر رہی ہیں، لیکن ہم لوگ غافل ہیں۔ انسان اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی نہ سمجھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ یہ عنوان میں بہت خوش ہوا، اللہ تعالیٰ ان دوستوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس گئے گزرے پرفتن دور میں اتحاد کے حوالے سے گروپ بنایا۔ اللہ پاک تمام اہل حق کو متحد فرمائے۔ بلند آواز سے کہہ دو آمین۔ دیکھو پتہ نہیں کس کے دل سے نکلی ہوئی بات اللہ کے ہاں مقبول ہو جاتی ہے۔ آپ دعا کرو گے اللہ کی ذات اپنی قدرت سے ہمارے لیے انتظام فرما دیں گے، میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ اتحاد کی بڑی اشد ضرورت ہے۔ تقریب اور اجتماع منعقد کرنے والا ہے اتحاد گروپ، توجہ ہے، اور عنوان بھی مجھے وہ دیا گیا کہ جس میں کسی کو بھی اختلاف نہیں۔
روئے زمین پر چلنے پھرنے سے پتہ چلے گا قرآن کا منکر ملے گا، حدیث کا منکر ملے گا، فقہ کا منکر ملے گا، صحابہ کا منکر ملے گا، اہل بیت کا منکر ملے گا، حتیٰ کہ خدا کا منکر ملے گا۔ لیکن موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے کہ جس کا کسی کو بھی انکار نہیں۔ کوئی یوں نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کسی نے سمجھایا نہیں، مجھے کسی نے بتلایا نہیں، میں کیسے موت کو سمجھوں؟ موت کو سمجھنے کے لیے تیرا بنگلہ کافی ہے، موت کو سمجھنے کے لیے تیرا مقام، تیری دکان کافی ہے۔ کل تلک اس دکان پہ تیرا والد بیٹھا کرتا تھا، اس سے پہلے تیرا دادا بیٹھا کرتا تھا، یہ مقام تیرے ابو نے بنوایا، تیرے دادا نے بنوایا، آج وہ نہ رہے کل تو بھی نہیں رہے گا۔ یہ مقام تجھے دعوت فکر دیتا ہے، مجھے دیکھ کے سمجھ لے کہ یہاں آنے والا کبھی بھی نہیں ہمیشہ رہا۔ موت ایک ایسا اٹل فیصلہ ہے جس سے کسی کو بھی سروکار نہیں، اور جس کے لیے رب کائنات نے یوں فرما دیا کہ میں نے اپنے محبوب کی ذات اقدس کو منظر عام پہ لانے کے لیے یہ کائنات سجائی، یہ زمین و آسمان بنائے، آسمان پہ چاند سورج ستارے سجائے، زمین پہ طرح طرح کے رنگ برنگے پھل پھول سجائے۔ جب وہ نہ رہے تو میں اور آپ کون؟ لیکن کتنی ہم غفلت کا شکار ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام خلیل الرحمن ہے، خلیل اللہ ہے، اللہ پاک کے خلیل ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اسرائیل علیہ السلام کو کہنے لگے اے اسرائیل ذرا وہ شکل تو بنا کے دکھاؤ جس شکل کو بنا کر تم گناہگاروں کی روح قبض کرتے ہو۔ اسرائیل فوراً بول کے کہنے لگا اے خلیل اللہ کیا کہہ دیا، کس چیز کی فرمائش کر دی ہے؟ آپ تو رقیق القلب ہو، خلیل الرحمن ہو، آپ تو بہت زیادہ نفیس قلب ہو، آپ میری وہ شکل دیکھ نہ سکو گے، آپ میری وہ صورت برداشت نہ کر سکو گے، رقیق القلب ہو، آپ ہمت نہ لاؤ گے، آپ تاب نہ لا سکو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اصرار ہو رہا ہے، عرض کر رہے ہیں اسرائیل شکل تو بنا کے دکھا دو۔ اسرائیل عرض کرتے ہیں اے خلیل الرحمن ذرا چہرہ مبارک پھیرو، آپ ذرا اپنے چہرہ مبارک دوسری جانب کرو، میں وہ شکل بنا کے دکھاتا ہوں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل جو اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے، بے نمازی کی روح قبض کرنے کے لیے، زانی کی روح قبض کرنے کے لیے، شرابی کی روح قبض کرنے کے لیے، سود خور راشی کی روح قبض کرنے کے لیے، جو وہ ایک مخصوص شکل بنا کے سامنے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام نے وہ شکل بنا کے آواز دے دی اے ابراہیم ذرا توجہ کرو۔ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر اسرائیل کو دیکھ نہیں تھا، تاب نہ لا سکے، فوراً زمین پہ گر پڑے۔ اتنی ڈراؤنی شکل ہے، اس قدر حالات ہیں، میں نہیں برداشت کر سکتا، میں نہیں دیکھ سکتا۔ حضرت اسرائیل عرض کر رہے ہیں سب سے پہلا عذاب بے نمازی زانی گناہگار کے لیے دنیا میں ہی یہ ہوتا ہے، وہ میری شکل دیکھتے ہی مرتے وقت کلمہ بھی بھول جاتا ہے۔ آج ہم مریتوں کو کندھا دے کے نہیں سمجھتے، آج اپنوں کو قبرستان میں پہنچا کے نہیں مانتے، آج اپنے رشتہ داروں کو اٹھا کے نہیں مانتے، آج اپنے ماں باپ کا جنازہ اٹھا کے نہیں مانتے۔ اسرائیل کہتا ہے میں جب وہ ایسی ڈراؤنی شکل بنا کے سامنے آتا ہوں اس وقت میں انسان کی زبان پہ کلمہ بھی جاری نہیں ہوتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، آپ اس دنیا سے رحلت فرمایا چاہتے ہیں، اس دنیا سے آپ کی روانگی کا وقت آ رہا ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام دروازے پہ آ کے دستک دے رہے ہیں، دروازے پہ دستک ہو رہی ہے، خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ آ کے کھڑی دیکھ
رہی ہیں. آ کے دیکھتی کیا ہے دروازے پہ ایک دیہاتی اعرابی کھڑا ہے اور کھڑے ہو کے اجازت مانگ رہے. فاطمہ اجازت ہو تو میں اندر آ جاؤں. حضرت فاطمہ نے جواب دیتے ہوئے کہہ دیا او دیہاتی گمار کہیں کہ تجھے اجازت کی پڑی ہے؟ میرے ابا کا آخری وقت ہے, میں صدموں سے دوچار ہوں, میں پریشانیوں سے دوچار ہوں, میں اپنے ابا کا چہرہ دیکھ رہی ہوں, میں اپنے ابا کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو بے ہوشی سے افاقہ ہو گیا. بے ہوشی سے افاقہ ہوتے ہی ارشاد فرمایا او میری لخت جگر, او خاتون جنت, کسے دھتکار رہی ہو, کسے ڈانٹ رہی ہو؟ یہ تیرے ابا کا مقام ہے جہاں آ کر کے اسرائیل بھی اجازت مانگتا ہے, اجازت دے دو. یہ تو وہ ہے جو ایک لمحے میں گھروں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے. جوانوں کی جوانی سلب کر لی جاتی ہے, بڑھاپوں کو توڑ دیا جاتا ہے, بڑے بڑے بوڑھوں کو اس دنیا سے اٹھا کے لے جاتا ہے. نہ اولاد بچا سکتی ہے, نہ خاندان بچا سکتا ہے, نہ کنبہ قبیلہ بچا سکتا ہے, کوئی بھی نہیں بچا سکتا. اسرائیل اللہ کے حکم سے آتا ہے, وہ اپنا کام کیے بغیر واپس نہیں جاتا. آیا ہے اسرائیل, اور یہ تو نبی کا دروازہ ہے. کہہ دو سبحان اللہ. جس کو اللہ نے زبان دی ہے وہ بلند آواز سے کہہ دے سبحان اللہ. جس کے پاس کرائے کی زبان ہے بالکل نہ بولنا, کرایہ زیادہ آئے گا. نبی کا دروازہ ہے, بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. اسرائیل اجازت مانگ رہا ہے, اجازت ہو تو اندر آؤں. ایک نواب صاحب کا کتا تھا گھر میں پالتو. کتا جو مر گیا تو نواب رونے لگا. نواب جو رونے لگا تو محلے داروں نے آ کے تسلی دی, نواب صاحب کیوں رو رہے ہو, پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ کتا ہی تھا نا, مر گیا, اور لے لو اور رکھ لینا یہاں نگرانی کے لیے, نگہبانی کے لیے. اس میں کون سی رونے کی بات ہے؟ نواب صاحب کہنے لگا کتے کو نہیں رو رہا, رو رہا اس چیز کو ہوں کہ اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا, اسرائیل نے میرا گھر دیکھ لیا. اور دیکھنا اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. بلند آواز سے کہہ دو اللہ ہم سب کو ایمان والی موت نصیب فرمائے. ورنہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ موت آئے گی کس حال میں, کس کی موت کہاں اور کس حال میں آئے گی. امام مالک سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ. بلند آواز سے کہہ دو رحمت اللہ علیہ. میرے پاس ادھر ادھر کی باتیں تو ہے نہیں میاں, میں تو مجبور سا آدمی ہوں. جو کچھ اساتذہ کرام کے سامنے دوزانوں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, حاصل کیا, وہی بات عرض کروں گا. اللہ کی ذات ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. امام مالک ہے مدینہ طیبہ کے امام, کوئی عام مولوی نہیں, کوئی عام میاں جی نہیں, مدینہ طیبہ میں ہے. سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے. یا اللہ جنہوں نے بلند آواز سے آمین کہا سب کو اس سال بلا لے. اب تو گورنمنٹ نے بھی اعلان کر دیا کہ عمرے کھل رہے ہیں, ہمیں جو اطلاع ملی ہے. اللہ ہم سب کو بلا لے, اور جنہوں نے یا اللہ نہیں بول رہے ان کو بولنے کی توفیق عطا فرما, تاکہ یہ سارے میرے ساتھ جائیں اور ہم سب عظمت والا جوان ہوگا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر قال اللہ و قال الرسول کا درس دیتا ہے. میں نے بزرگوں سے سنا ہے کہ جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ بیٹھ کر کھڑے ہو کے درود شریف پڑھتا ہے, اللہ کے نبی خود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں. یہ کتنا بڑا نصیبے والا جوان ہے. ایک دن حدیث پاک پڑھاتے پڑھاتے حدیث پاک آ گئی سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی جو میرا امتی مدینہ طیبہ میں فوت ہو گیا. کہاں؟ مدینہ طیبہ میں جس کو موت آ گئی اور اسے جنت البقیع کا دفن نصیب ہو گیا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرا پڑوسی بن گیا, میں قیامت میں اس کو بازو پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا. جس کو سمجھ آئیے وہ تو کہے گا سبحان اللہ.
اور جسے سمجھ نہیں آئی ان سے معذرت ہے، وہ کچھ نہ کہنا کہ نیند میں کچھ اور ہی نہ کہ بیٹھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں بازو پکڑ کے اسے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں گا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب یہ حدیث مبارکہ پڑھی تو پڑھ لینے کے بعد آپ نے مدینہ طیبہ میں ہی قیام فرمایا، انتظار کر رہے ہیں کب میری موت آئے گی، نہ معلوم کل مر جاؤں صبح مر جاؤں، لیکن آپ مدینہ طیبہ سے باہر نہیں جا رہے کہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بن جاؤں، قیامت میں اللہ کے نبی کی مجھے شفاعت مل جائے۔ تلاش کرنے والے یوں بھی کیا کرتے ہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کئی برس گزر گئے، مدینہ طیبہ میں ہی ہیں، بار بار دل میں امنگ پیدا ہوتی ہے اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ میری موت کب آئے گی تو میں جا کر بیت اللہ شریف کا طواف کر کے آ جاؤں، عمرہ کر کے آ جاؤں، لیکن ڈر یہ لگتا ہے ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور میری موت آ جائے، کہیں مجھے مدینے کے دفن سے محرومی نہ ہو جائے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کئی برس انتظار میں رہے، موت کا انتظار ہو رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں بیٹھا اس مجمع میں جو یوں کہہ سکے کہ میں اللہ کی ذات کو حاضر ناظر کہہ کے کہتا ہوں کہ میں بھی موت کا منتظر ہوں۔ موت کا نام لیتے ہی یوں پسینے آ جاتے ہیں، ہوئے ہوئے ابھی سے مر جاؤں میں، توبہ توبہ، 100 برس کا ہو جائے گا پھر بھی کہے گا نہیں کوئی ایسا ٹیکہ لگاؤ، ساری زندگی کی کمائی لے لو، ٹیکہ ایسا لگا دو میں 2 سال اور جی جاؤں، اور 2 سال کے بعد بھی تو مرنا ہی ہے۔ لیکن امام مالک رحمت اللہ علیہ کی سوچ دیکھو، کئی برس گزرنے کے بعد روضہ رسول اللہ کی چھاؤں میں بیٹھے ہوئے درس حدیث ارشاد فرما رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، محو آرام ہو گئے، خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو گیا۔ بلے تیری سبحان اللہ کی چکوال والوں، تمہارے تو پنجے انگے ڈھیلے ہو گئے بالکل قاضی صاحب کے جانے کے بعد، لگتا ہے تمہاری تو بریکیں فیل ہو گئی۔ وہ تمہیں ذرا کس کے رکھتے تھے، پرانے بزرگ تھے، تجربے کی روشنی میں چلایا کرتے تھے، تم ذرا صحیح رہتے تھے، اب تم سے سبحان اللہ کہنا بھی اوکھی ہو رہی ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ مسلمانوں غور کرنا، نبی کا دیدار ہونا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ کوئی تھوڑا سا انعام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے کرم ہوتا ہے، اللہ پاک کی ذات اقدس کی طرف سے اپنے بندے پہ مہربانی ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا یہ کسی عام امتی کا کمال نہیں۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا۔ حضور علیہ السلام سے امام مالک نے سوال کر دیا، سبحان اللہ، سوال کر کے پوچھا ہے کہ میرے آقا یہ بتلاؤ میری موت کب آئے گی؟ کیا ہوا؟ میری موت کب آئے گی؟ میں اس ارادے سے بیٹھا ہوں، اس تمنا اور آرزو سے بیٹھا ہوں کہ مجھے مدینے کا دفن نصیب ہو جائے، مدینے میں رہ جاؤں، کل قیامت میں آپ کی معیت میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مالک کے سوال کے جواب میں اپنے دست رحمت کی 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ کیا کیا؟ 5 انگلیوں کا اشارہ فرمایا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ نیند سے بیدار ہوئے، پریشان ہیں۔ میں نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ہے، میں نے سوال کیا ہے میرے آقا میری زندگی کتنی ہے، میری موت کب آئے گی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 انگلیوں کا اشارہ فرما دیا۔ معلوم نہیں 5 دن ہیں، 5 مہینے ہیں، 5 ہفتے ہیں، 5 سال ہیں، 5 صدی ہیں، 5 سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد کیا ہے؟ امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اپنے خادم کو بلایا اور بلا کے فرمانے لگے کہ مدینہ طیبہ سے باہر امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، یہ بہت بڑے معبر ہیں، عالم ہیں،
جاؤ جا کر کے ان سے میرے خواب کی تعبیر لے کے آؤ. وہ خواب کی تعبیر جانتے ہیں. اور خادم کو فرمایا کہ میرا نام نہیں بتلانا. کیا نہیں کرنا؟ میرا نام نہیں بتلانا. کیوں؟ کہ وہ نیکی کر کے چھپایا کرتے تھے. ہم تو فقیر کو 2 روپے دے کے بھی کہتے ہیں مسیح اعلان کر کے آ، فلانے نے 2 روپے دیتے. کسی فقیر کو اگر ایک ٹکڑا کپڑے کا دے دیا تو لوگوں میں بیٹھ کے بڑے تبصرے کرتے ہیں، تم نے دیکھا ہے وہ فلانے طالب علم نے سوٹ پہنا ہوا ہے. کیا ہوا؟ وہ میں نے لے کے دیا تھا. اصل مقصد اس کا صرف یہ اظہار کرنا ہے کہ میں نے خیرات کی ہے. اللہ والے اپنے راز کو چھپایا کرتے ہیں. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا میرا نام نہ بتلانا. خادم گیا اور جا کر کے امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ سے خواب عرض کر دیا، اللہ والے میں یہ خواب لے کے آیا ہوں. خواب سن لینے کے بعد اللہ والوں کی رمزیں ہوتی ہیں. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فوراً پوچھ لیا، یہ بتلاؤ یہ خواب کس کا ہے؟ یہ خواب کسی عام آدمی کا نہیں. جس کے خواب میں رسول اکرم آ رہے ہیں، کہہ دو سبحان اللہ، اور اس کے سوال کا جواب نطق نبوت سے دے رہے ہیں، یہ کوئی عام آدمی نہیں. فرمایا نام بتلاؤ. نام کیا؟ خادم کہنے لگا مجھے نام بتلانے کی اجازت نہیں. فرمایا جاؤ پھر، میں جب تک نام نہیں بتلاؤ گے میں تعبیر دینے کو تیار نہیں. خادم واپس آیا، مدینہ طیبہ میں آ کر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو بتلا دیا. امام محمد بن سیرین جواب دینے سے قاصر ہیں، جواب دینے سے انکار فرما رہے ہیں، نام پوچھ رہے ہیں. فرمایا جاؤ جا کر کے میرا سلام عرض کرنا. جاؤ جا کر میرا سلام عرض کر دینا اور بتلا دینا یہ مدینے کے مہاجر امام مالک کا خواب ہے. خادم گیا اور جا کر حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ کو خواب بتلا دیا. امام مالک رحمت اللہ علیہ کا نام بتلا دیا، اور نام بتلانے کے بعد حضرت امام محمد بن سیرین نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا نوجوان جاؤ اور جا کر کے امام مالک رحمت اللہ علیہ کو میرا سلام کہہ دینا اور میرا سلام کہہ کے بتلا دینا، اے امام مالک تیرے خواب کی تعبیر اللہ کے قرآن میں موجود ہے. قرآن کریم اٹھا کے دیکھ لو، خواب کی تعبیر مل جائے گی. امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ نے خواب کی تعبیر بتلاتے ہوئے ارشاد فرما دیا، ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کتنی دیجیے ہو گئی؟ بولو بقایا کتنی بچی؟ اس نیت سے نہیں بتلاتا تمہیں کہ تم قرآن کھولنے والے بن جاؤ. قرآن کریم کھول کے دیکھ لینا، اسی آیت مبارکہ کے اگلے حصے میں 3 چیزیں اور اللہ نے ذکر فرمائی، اور فرما کے یہ بتلا دیا کہ 5 چیزوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اشارہ فرمایا، اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ 5 چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں. امام مالک نے سوال کیا تھا میری موت کب آئے گی، اللہ کے نبی نے 5 انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا 5 چیزیں ہیں کہ بارش کب آئے گی کوئی نہیں جانتا، نفع دہ ہوگی نقصان دہ ہوگی کوئی نہیں جانتا.